والحکم علیہ الکرام ابن الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کہا کہ آئیے شوق سے توصیف پیغمبر لکھیں، آئیے شوق سے توصیف پیغمبر لکھیں، خود اپنے ہاتھوں سے ہم اپنا مقدر لکھیں۔ آئیے شوق سے توصیف پیغمبر لکھیں، خود اپنے ہاتھوں سے ہم اپنا مقدر لکھیں۔ بات توفیق کی ہے ورنہ اگر دے دے خدا، بات توفیق کی ہے ورنہ اگر دے دے خدا، پھر تو ہم نعت نبی عرش کے اوپر لکھیں، پھر تو ہم نعت نبی عرش کے اوپر لکھیں۔ ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ حضرات صرف دیکھ پا رہے ہیں، سن نہیں پا رہے کیا؟ اگر سن پا رہے ہیں تو بول پا رہے ہوں گے کہ نہیں بول پا رہے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہا کریں، ورنہ آنکھ کھول کے سونے کی عادت کچھ لوگوں کی ہوتی ہے، اور آنکھ کھول کے اگر آپ سونے کی عادت آپ کی بھی ہوگی تو یہاں سے ہم لوگ چلے جائیں گے، لیکن آپ صبح تک بیٹھے رہ جائیں گے۔ اس لیے اگر کان سے سنتے ہیں اور زبان میں بولنے کی طاقت ہے تو یہاں جس کام کے لیے بیٹھے ہیں وہ کام کرتے رہیں۔ آپ ثواب کی نیت سے بیٹھے ہیں تو ثواب حاصل کرنا ہو تو سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور کہتے رہیں۔ آئیے شوق سے توصیف پیغمبر لکھیں، خود اپنے ہاتھوں سے ہم اپنا مقدر لکھیں۔ بات توفیق کی ہے ورنہ اگر دے دے خدا، پھر تو ہم نعت نبی عرش کے اوپر لکھیں، اور ان کے اوصاف کے کثرت کا بیان ناممکن۔ کچھ اگر لکھنا ہے تو سورہ کوثر لکھیں، کچھ اگر لکھنا ہے تو سورہ کوثر لکھیں، اور جس پیالے میں بھرا خواجہ نے انا ساغر، اس کو پیالہ نہ لکھیں بلکہ سمندر لکھیں، اس کو پیالہ نہ لکھیں بلکہ سمندر لکھیں۔ اور میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار اپنے نبی کی محبت میں ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور یا رسول اللہ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور بد سہی جور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا بھی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ ایک میں کیا میرے گناہوں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ دوسری جگہ میرے آقا اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کی مالکو مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے، اللہ رے تیری جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہو تجھے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہو تجھے۔ تیرے دوست عائبے تناہی سے ہیں بری، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ مسلمانوں آج ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار ضیاء الاولیاء علیہ الرحمت و رضوان کے عرس میں آنے والوں یہ پیغام لے کر کے جاؤ۔ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سرکار افتخار الحسن صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہے، سید اعجاز الحسن تشریف فرما ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ آل رسول ہیں، یہ لوگ سید زادوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ لوگ رسول پاک کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس لیے بات پہلے ان کی نہیں بلکہ بات پہلے ان کے نانا جان کی ہونی چاہیے، بات کسی اور کی نہیں بلکہ سب سے پہلے بات نبی آخر الزمان کی ہونی چاہیے۔ اے مسلمانوں، جب آپ پاور ہاؤس کو پہچانیں گے، جب آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاور
اور اس میں کتنا پاور ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس سے نکلنے والا کرنٹ بھی پاورفل ہوگا، اس سے نکلنے والی روشنی بھی پاورفل ہوگی۔ اس لیے آپ کو سب سے پہلے نبی آخر الزمان کے آپ کو نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں لے چلنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی زبانی ملاحظہ کرتے چلو، میرے امام نے اپنے نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ کہیں آپ فرماتے ہیں لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تیرے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا البحر والا والموجود غا البحر والا والموجود غا من بے کسو طوفان وہ شربا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا میری نیا پار لگا جانا، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا میری نیا پار لگا جانا۔ کہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ مسلمانوں اس شعر پر آپ غور کرو، میرے امام فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ عرش حق کون سا؟ وہی عرش اعظم۔ ہم لوگ زمین پر بیٹھے ہیں، زمین سے تقریباً تیز گھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ جب چلے گا 500 سال کا راستہ طے کرے گا، تب جا کر کے وہ پہلے آسمان تک پہنچے گا، اور پہلا آسمان اتنا بڑا ہے کہ اس آسمان کے بیچوں بیچ اگر اس زمین کو رکھا جائے تو ایسا لگے گا جیسے بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹا سا چولہا پڑا ہوا ہو، ایک چھوٹا سا لوہے کا چولہا جیسے آپ ہم لوگ اپنے انگوٹھی کو پہنا کرتے ہیں، اسی طریقے سے لوہے کا ایک چولہا گول آتا ہے، ایک چھوٹا سا چولہا اس میدان میں پڑا ہو، وہ حالت ہوگی زمین کی پہلے آسمان کے سامنے، اور یہی حالت پہلے آسمان کی دوسرے آسمان کے سامنے ہے، دوسرے آسمان کی تیسرے کے سامنے ہے۔ ایسے بڑھتے چلے جاؤ، ساتوں آسمان کے اوپر ایک کرسی ہے جو جس کی وسعت اتنی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی زمین و آسمان سے زیادہ کرسی کو وسیع کیا ہے۔ وہ کرسی ہے، اس کرسی کی چوڑائی اس کی مسافت اتنی ہے کہ اس کرسی کو جب اس کو سامنے رکھا جائے اس کرسی کے بیچوں بیچ زمین و آسمان کو رکھا جائے، ایسا ہوگا جیسے کرسی کے بیچ میں بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹا سا چولہا پڑا ہوا ہو، اور کرسی کے اوپر عرش اعظم ہے، اور عرش اعظم کے سامنے کرسی کی حالت یہ ہوگی کہ جیسے بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹا سا چولہا پڑا ہوا ہو۔ ذرا سوچو جب ایک آسمان کے سامنے زمین کی حالت اتنی ہے، پہلے آسمان کی حالت دوسرے کے سامنے ایسی ہے، دوسرے کی حالت تیسرے کے سامنے ایسی ہے، ایسے ساتوں آسمان ہے، ساتوں آسمان کی حالت کرسی کے سامنے ایسی اتنی بڑی ہے، اور اس کرسی کی حالت عرش اعظم کے سامنے اتنی بڑی ہے۔ اب عرش اعظم سے بھی اوپر میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ میرے نبی عرش اعظم سے بھی اوپر تشریف لے گئے، تو پوچھنے والوں نے پوچھا عرش اعظم کہاں ہے؟ تو میرے امام نے جواب دیا عرش اعظم اوپر نہیں بلکہ عرش اعظم مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیا فرماتے ہیں سہے عزت و اطلاع محمد کی ہے عرش سرے پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص ضیاء الاولیاء، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، ظاہر عزت و اطلاع محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ معلوم کیا ہوا جس کو تم عرش اعظم کہتے ہو، جس کو تم سب سے اوپر مانتے ہو، وہ عرش اعظم کہیں اور نہیں بلکہ نبی کے قدموں کے نیچے ہے۔ تبھی تو میرے امام فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اب اس پر آپ غور کرو، امام فرماتے ہیں جس کو جو ملا ان سے ملا، جو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو پایا ہے، چاہے تھوڑا مقام پایا ہو، چاہے بہت اعلیٰ عرفہ مقام پایا ہو، جو بھی پایا وہ بارگاہ نبی سے پایا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں آج اسی زمین پر رہنے والا، اسی زمین پر آباد رہنے والا، مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ کھانے والا، اسی زمین پر زندگی گزارنے والا، سانس لینے والا، ہمارے اور آپ کی طرح ہاتھ اور پاؤں رکھنے والا، نبی کی برابری کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے ڈائریکٹ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ میں کہتا ہوں نادان تو نہیں جانتا، اللہ سے مانگنا ڈائریکٹ اللہ سے مانگو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کے لیے ڈائریکٹ نور کا ہونا ضروری ہے، اور
وہ قوت عطا فرمائی، وہ صورت عطا فرمائی ہے کہ میرے نبی جب پروردگار سے لینا ہوا تو نور ہو کر کے لیتے ہیں، اور جب غلاموں کا دینا ہوتا ہے تو انسان ہو کر کے عطا کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ابھی تو میرے امام فرماتے ہیں جو تم کو ملنا ہے اللہ دینے والا ہے، لیکن اللہ سے ڈائریکٹ نہیں بلکہ بارگاہ نبی میں جانے سے ملے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو وہی آگے ہو، جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس ضیاء الاولیاء، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں ہو یہاں نہیں۔ مائک والے کہاں گئے؟ آواز کھینچ رہا ہے، بیس کم کرو۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں ہو وہاں نہیں۔ معلوم کیا ہوا مسلمانوں؟ ہمیں جو ملنا ہے وہ کہیں اور سے نہیں بلکہ بارگاہ نبی سے ملنا ہے۔ تبھی تو میرے رضا فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اس لیے مسلمانوں، اب میں جلدی اتنی بات بتا دوں، جو بھی مانگنا ہے کہیں اور نہ جاؤ بلکہ بارگاہ نبی میں پہنچو۔ کہنے والے نے کہا کعبہ میں رہ کر کے اگر تم مانگتے ہو تو کعبہ سے بھی یہی آواز آئے گی کہ ہم سے نہ مانگو، یہاں نہیں بلکہ چلو کہاں مانگو؟ بارگاہ مصطفیٰ میں مانگو۔ جیسے ہمارے اور آپ کے زمانے سے پہلے، بلکہ یوں کہا جائے، ہم نے بھی سنا ہے اور شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، محمد کے شہر میں ایک قوالی ہے، محمد کے شہر میں، اس میں ایک شعر ہے کہ ایک مانگنے والا گیا اور کہا کعبہ شریف میں مولا مجھے عطا کر دے۔ آواز آئی کہ یہاں تم کو کچھ ملنا نہیں ہے، کیونکہ میرے پردے میں، قوال نے کیا کہا؟ میرے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ ارے زبان گانے والے کی ہے لیکن کلام لکھنا کسی عاشق رسول کی بات ہے۔ اب جیسے گانے والے نے گا دیا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو کیا ہم اس کو پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، پڑھنا نہیں چھوڑیں گے۔ کہا میرے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جا جو تجھے لینا ہے لے محمد کے شہر میں، جا جو تجھے لینا ہے لے محمد کے شہر میں۔ معلوم کیا ہوا؟ جو ملتا ہے کہیں اور سے نہیں بارگاہ نبی سے ملتا ہے۔ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ دینے والا اللہ ہے، لیکن دینے والے میرے مصطفیٰ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام خزانوں کا مالک ہے، لیکن اس نے خزانہ مصطفیٰ کو دے کر کے کنجی عطا کر دیا۔ اے محبوب، کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے، جس سے چاہیں عطا کریں اور جس سے چاہیں عطا نہ کریں۔ اس لیے مسلمانوں، کہنے والے نے کہا ہے اللہ ہی دیتا ہے، شرط اتنا ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے، مگر دست نبی سے اللہ ہی دیتا ہے، مگر دست نبی سے دینے کے انداز جدا، مانگ رے مانگ دینے کا انداز جدا، مانگ رے مانگ۔ مسلمانوں، اس لیے مانگنا ہے بارگاہ نبی میں چلو، جو لینا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں چل کر کے لو۔ اور اگر ہم لوگ بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچ نہیں سکتے تو ان کا سلسلہ تلاش کرو، ان کا خاندان تلاش کرو۔ سلسلہ تلاش کرتے کرتے، خاندان تلاش کرتے کرتے کہاں آئیں گے؟ کہیں اور نہیں بلکہ ان کا سلسلہ دیکھیں گے۔ ہم لوگ بارگاہ مصطفیٰ سے ہو کر کے حضور طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دربار میں آئیں گے، وہاں سے ہو کر کے حضرت حسنین کریمین کے بارگاہ میں آئیں گے، وہاں سے ہو کر کے حضرت امام زین العابدین کے بارگاہ میں آئیں گے، وہاں سے ہو کر کے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، سرکار غوث پاک تک پہنچیں گی، اور اسی جگہ پر سرکار مولا علی سے اور تمام سلاسل چلے ہیں اس سے بھی ہو کر کے
ہم آئیں گے تو کہیں نہ کہیں کوئی سرکار غریب نواز تک، کوئی سرکار سید سالار مسعود غازی تک، کوئی سرکار غوث پاک تک ہو کر کے آتا ہے، اور آتے آتے کہاں پہنچے؟ کہیں اور نہیں بلکہ آپ جہاں بیٹھے ہیں یہی چلے آؤ، سرکار ضیاء الاولیاء علیہ الرحمہ کے بارگاہ میں آپ پہنچے، اور پہنچ کر کے سرکار ضیاء الاولیاء سے سرکار سرکار آفاق ملت تک پہنچے، اور سرکار آفاق ملت سے سرکار افتخار الحسن تک پہنچے، اور یہاں پہنچ کر کے آپ یہاں مانگو، مانگنا آپ کا یہاں ہوگا لیکن کرم رسول پاک کا ہوگا، آپ یہاں مانگے گی لیکن دینے والے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے۔ مسلمانوں بات یہ ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے، ابھی ہم نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم لوگوں پر فرض ہے چاہے کوئی بھی ہو، اگر آل رسول ہے ہم اس کی قدر کریں، اگر آل رسول ہے اس کی عزت کریں، اگر آل رسول ہے اس کا کہنا مانیں، اگر آل رسول ہے اس کی فرما برداری کریں، اگر آل رسول ہے اس کے برابر نہ بیٹھیں، اس کی برابری ہم نہ کریں، اس کا ادب و احترام کریں، جیسا کہ مسلمانوں ادب و احترام کرنے سے ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ اے گودر شاہ کے پروا کے رہنے والوں، یا یہاں پر کوئی لوناوا درگاہ سے آیا ہو بھی، یا جہاں تک میسیج پہنچ رہی ہو، تمام لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا، ان کو مت دیکھو بلکہ ان کے سلسلے کو دیکھو، ان کو نہ دیکھو ان کے خاندان کو دیکھو۔ یہ سید زادوں کا گھرانہ ہے تو سید زادوں کا گھرانہ ایسا ہوتا ہے، کوئی خاندان والا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ جس کو دیکھو گے جو ذرہ جہاں ہے وہی مہتاب ہے، جس کے پاس ہی پہنچو گے آپ روشنی پاؤ گے۔ جیسا کہ مسلمانوں حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے، ایک انسان تھا جس نے دنیا میں رہ کر کے ایک سید زادے کو کسی معاملے کی بنیاد پر ویسے غصے میں ہو کر کے ایک ہاتھ مار دیا تھا، ہاتھ اس نے مارا، جب حش اس نے مارنے کے بعد دن گزرا، رات میں سوتا ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ میدان محشر قائم ہے، جنتی جہنمی کا فیصلہ ہو رہا ہے، جنتی جنت میں جا رہے ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کو جنت عطا کر رہے ہیں، وہ بھی پہنچتا ہے جو مسلمان تھا، مارنے والا مسلمان تھا، وہ بھی پہنچتا ہے، اور پہنچ کر کے نبی پاک سے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بھی جنت میں جانا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا نہیں تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کا غلام ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں جو مجھے مارے میں اس کو جنت دے دوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو مارا کب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دن میں تو نے مجھے مارا ہے۔ رسول پاک نے جب اتنا کہا اس کو یقین نہ ہوا۔ مسلمانوں حشر کا میدان خواب میں قائم ہے، وہ دیکھ رہا ہے، آخرکار میرے نبی نے اپنا آستین کھول کر کے جب دکھایا تو انگلیوں کی نشان نبی کے ہاتھ پر بنے ہوئے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا دن میں تو نے میرے بچے کو ایک آل رسول کو تو نے مارا تھا جس کا نشان میرے ہاتھ پر بنا ہوا ہے، معلوم ہوا ان کی قدر کرو گے رسول پاک کی قدر مانی جائے گی، ان کو تکلیف دو گے رسول پاک کو تکلیف ہوگی۔ تبھی تو میرے امام فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ مسلمانوں تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ سید زادوں کی بات ہے، جتنی زیادہ آپ قدر کر لے جاؤ گے، احترام کرو گے، کہنا مانو گے، آپ کامیاب رہو گے۔ ورنہ کسی شاعر نے کہا تھا، بلکہ تقریباً یا غالباً سرکار بیدم وارسی نے کہا ہے بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ مسلمانوں اب دنیا میں ہمیں اور آپ کو راہ ہدایت بتانے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ صرف دو ہیں۔ کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ ارے ایک ہمارا قرآن ہے اور ایک اہل بیت پاک ہے، ایک اہل بیت پاک ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں،
جس سے تم ہدایت پاؤ گے۔ کہا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نبی فرماتے ہیں ایک قرآن ہے، ایک ہمارے اہل بیت ہے۔ ایک ہمارے اہل بیت ہے، اہل بیت کا مطلب ہمارے خاندان والے ہیں، ہمارے خاندان والے ہیں، کیونکہ نبی چاہتے تو صحابہ کو بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نبی پاک کو یہ بات معلوم تھی کہ صحابہ کرام کا سلسلہ کب تک ہے؟ جب تک میں ظاہری حیات میں موجود ہوں تب تک کہ صحابہ کرام لوگ بنیں گے، تب تک کہ صحابیت کے مقام پر فائز ہوں گے، لیکن میں ظاہری حیات میں نہ بھی رہوں تو قرآن بھی رہے گا اور میرے اہل بیت بھی رہیں گے، اہل بیت بھی رہیں گے۔ لہذا مسلمانوں قرآن سمجھنا ہے تو کسی سہارنپور کے، نجد کے، دیوبند کے ملاؤں کے پاس نہ جاؤ، بلکہ جانا ہے تو اہل بیت رسول اللہ کے پاس جاؤ، اہل بیت رسول اللہ کے پاس جاؤ، کیونکہ قرآن فرماتا ہے ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک جو لوگ ایمان لائے وہی لوگ متقی ہیں۔ کم سے کم جملوں میں اور تفصیل میں جاؤ، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، بشارت دے دو ان کو جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایسے باغات کی جس کے اندر نہریں جاری ہیں، نہریں جاری ہیں، یعنی جنت کی بشارت، اور جنت کی بشارت متقیوں کے لیے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ متقی ہیں، اور قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ کیسے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے جب ہدایت کی بات، یہ آخری بات نقطے کی بات بتا کے رخصت ہو جانا چاہوں گا، ہدایت کی بات ہے اور وہ بھی متقی کے لیے، ارے جب پہلے سے متقی ہے تو ہدایت کیسے؟ تو میں کہنا چاہوں گا یہ ہدایت نماز کی ہدایت نہیں ہے، ہدایت روزے کی ہدایت نہیں ہے، ہدایت زکوٰۃ کی ہدایت نہیں ہے، ہدایت حج کی ہدایت نہیں ہے، بلکہ ہدایت ہے مصطفیٰ جان رحمت کو پہچاننے کی، مصطفیٰ جان رحمت کو جاننے کی۔ اور مسلمانوں جو متقی ہوگا وہ قرآن سمجھے گا، اور جو قرآن سمجھے گا وہی مصطفیٰ جان رحمت کے مقام کو سمجھے گا، اور جو مصطفیٰ جان رحمت کے مقام کو سمجھنا چاہے گا اس کو پہلے اہل بیت کرام کے مقام کو سمجھنا ہوگا، تو اندازہ ہو جائے گا جب خاندان مصطفیٰ کا حال یہ ہے تو مقام مصطفیٰ کا حال کیا؟ جب خاندان مصطفیٰ کا حال یہ ہے تو مقام مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ اور کیونکہ وہاں بھی دیوبندی، نجدی، رافضی، اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے ہیں وہ لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن متقی نہیں ہے، متقی نہ ہونے کے بنیاد پر ہدایت نہیں پا رہے ہیں، قرآن کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں اسی قرآن میں طٰہٰ یاسین بھی ہے، اسی قرآن میں یا ایھا المزمل بھی ہے، اسی قرآن میں یا ایھا المدثر بھی ہے، اسی قرآن میں حمیم بھی ہے، اسی قرآن میں الف لام میم بھی ہے، اسی قرآن میں کاف یا عین صاد بھی ہے۔ اس لیے معلوم کیا ہوا، قرآن سمجھنے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، اور متقی ہونے کے لیے ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، اور نیک عمل کیسا ہو؟ وہ عمل ہو جو دل میں عشق مصطفیٰ بسا کر کے ہو، تب کہیں جا کر کے آپ متقی ہوگے، اور جب صحیح معنوں میں متقی ہو جاؤ گے تب آپ کہیں جا کر کے قرآن سمجھنا چاہو گے تو سمجھ سکو گے، اور جب قرآن سمجھو گے تم رسول پاک کا مقام سمجھو گے، ان کے خاندان والوں کا مقام سمجھو گے۔ اس لیے مسلمانوں اہل بیت پاک سے محبت کرو، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں زندگی گزارو، اور تمام
فرقہ باطلہ غداران مصطفیٰ دشمنان مصطفیٰ کو یہ پیغام دے جاؤ کہ جب تک زندہ رہیں گے یہی نعرہ لگاتے رہیں گے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روزے فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، عیشی تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور چلتے چلتے میں اتنا یہ پیغام آپ کو دے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ یہی عقیدہ لے کر کے دنیا میں زندہ رہو کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، اور یہ دل عشق نبی میں گرم چل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے۔ مسلمانوں اس عقیدے کے ساتھ جب آپ زندہ رہو گے آپ یہاں بھی کامیاب رہو گے، کل حشر کے میدان میں بھی کامیاب رہو گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سے بولنے میں آپ حضرات سے سننے میں جس قسم کی لفظ ساون غلطیاں ہوئی ہو اسے اپنے خاص فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور دین کی تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ کو عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ اتفاق سے اور قسمت سے صحیح نصیب آپ کو موقع مل گیا کہ آپ کے علاقے میں سید زادے موجود ہیں، ان کی خدمت کرو، خدمت کرو گے، خدمت یہاں کرو گے، ضلع حشر کے میدان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لینا، کیونکہ جب آپ کو ان کے اہل بیت سے پاک سے محبت ہو تو سینہ تان کے آپ کہہ سکو گے کہ یا رسول اللہ ہم کو آپ کے اہل بیت پاک سے محبت تھی اور ہم آپ کی غلامی میں رہ کر کے زندگی گزارے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آقا فرمائیں گے ہمارے غلام جدھر ہیں وہی تم لوگ بھی، آپ لوگ نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کہہ سکو گے یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حکم ہوگا کیا تم نے اہل بیت سے محبت کی؟ آپ کہو گے ہم نے آپ کے خاندان والوں سے محبت کی ہے۔ آقا فرمائیں گے جاؤ جنتیوں کی وہ لائن لگی ہوئی ہے، اسی جنتیوں کی لائن میں کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جنتی جوانوں کے سردار بھی رسول پاک کے اہل بیت ہیں، رسول پاک کے اہل بیت وہ امام حسن و حسین ہیں، اس لیے خاندان والوں سے محبت کرو، تم یہاں بھی کامیاب رہو گے، کل حشر کے میدان میں بھی کامیاب رہو گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سے بولنے میں آپ حضرات سے سننے میں جس قسم کی لفظ ساون غلطیاں ہوئی ہو اسے اپنے خاص فضل و کرم سے معاف فرمائے، اہل بیت پاک سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے قصے نبینا تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ غزباب تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔